أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب رحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے اس پہر اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں اور پکارنے والا فجر تک صدا دیتا ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں اس وقت اٹھ کے اس سے کچھ مانگنے، طلب کرنے، جڑنے کی عطا کرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم نے ضمائر دیکھی تھی، ہا ہو ہم ہما ہننا، ہیا ہوا ہم ہما ہننا، اور کا کی کما کما کننا، انتا انتی انتما تننا، اور یا نا، اور پھر ماضی کی علامتیں تا تو تی تا ساکن تم نا وا نا، اور مضارع کی الف تا یا نون، اور تسنیہ کے لیے الف آنی اور ین۔ اسی طرح ہم نے جمع کی علامتیں دیکھی تھی، وا اور واو نون زبر اور یا نون زبر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اہدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم قرآنی عربی چند محاورے دیکھیں گے۔ ہجرن مجہورا، پتھر کی طرح سخت، یعنی اللہ کی پناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یرون الملائکۃ لا بشر یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مجہورا۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ عد اللہ الا فلا، یعنی پانی کا خالی ڈول بھرنا یا ناجائز ذرائع کو بروئے کار لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا ما لکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لا تقولوا فریق من اموال الناس باسمی وانتم تعلمون۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ربطہ علی القلب، مضبوط گانٹھ باندھنا یا ڈھارس بندھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بڑھتا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ردّ الی حافرہ، کھودی ہوئی زمین، ابتدائی حالت کی طرف لوٹنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ ریب المنون، ریب المنون، موت کا خلجان والا شک، تقدیر الہی گردش آیا۔ بسم اللہ الرحمن ام یقولون شاعر لا تربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکت فی
ید ہی کسی چیز کا گر پڑنا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، شرمسار ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا سُكِتُوا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر جب وہ شرمسار ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اشرب حب الفلاح، پلانا، کسی کی محبت دل میں رچ بس جانا۔ اس میں قالوا سمینا و اسینا و اشربوا فی قلوبہم العجل بکفر، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ شغف شغفہ حبا، دل کا پردہ یا جھلی، محبت یا عشق جو دل پر چوٹ لگائے۔ بسم اللہ۔ وقال نسوة في المدينة المرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كشغفها حبا، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت اس کے دل میں گر کر گئی ہے۔ اشتعل الراس شیبہ، غصے سے بھٹک اٹھنا، سر کے بال سفید ہونا۔ بسم اللہ۔ قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، اس نے عرض کیا ہے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ ضرب علی اذن، کانوں پر مارنا یعنی تھپکی دے کر سلانا۔ بسم اللہ۔ فضربنا علی اذانہم فی کہف السنین عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپکی دے کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ضرب فی الارض، زمین میں مارنا، پاؤں مارنا یعنی با مقصد سفر کرنا۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ نبذ علی سوء، پست پش ڈال دینا، برابری کی سطح پر دے مارنا۔ بسم اللہ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنَبَذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سُوءٍ، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو برابری کی سطح پر اس کے آگے پھینک دو۔ نکس علی راسی، سر جھکانا، ندامت سے سر جھکانا۔ بسم اللہ۔ ثم نکس علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، مگر پھر شم کے مارے سر نگو ہو کر بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ولا جافی سم الخیاط، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ بسم اللہ۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمع في سم الخط خیاطی، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ آتا، اس کے معنی ہوتے ہیں آیا، لیکن جب یہ آتا ہے آتا بھی تو اس کے معنی ہوتا ہے لایا۔ اور بغا کے معنی ہوتا ہے چاہا، ظلم و زیادتی کی، زنا کیا۔ بغا اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا سرکشی کی۔ تابہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، توبہ کرنا۔ تابہ الا، توبہ کی۔ اور تابہ اعلیٰ جب ہوتا ہے اس کا معنی ہے توبہ قبول کی۔ جا آیا، جا بھی کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے لایا۔ ذہابہ گیا، ذہابہ بھی کے معنی ہوں گے لے گیا۔ ذہابہ ان، دور کیا۔ رضیہ، مان لیا، راضی ہو گیا، پسند کیا۔ رضیہ عنہ کا مطلب ہے خوش ہوا کسی سے۔ ضربا، مارا۔ ضربا فی، زمین میں گھوما پھرا، سیر کی۔ ضربا لی، بیان کیا۔ ضربا علی، لازم کیا، لگا دیا۔ ضربا مثلا، مثال دی، مثال بیان کی۔ افا، بڑھایا، زیادہ ہوا۔ افاعت،
معاف کیا، قضا کم سنایا، پورا کیا، قضا بینا فیصلہ کیا، معاملہ طے کیا، قضا علی ختم کیا، کام تمام کیا، واللہ منہ پھیرا، واللہ الا رخ کیا، واللہ عن اعراض کیا، منہ پھیرا، ودا رکھا اتارا، ودا عن اتارنا۔ چند مشکل اس میں فاعل دیکھتے ہیں۔ کالا سے ہوتا ہے قائلن کہنے والا، فعل کا درمیانی حرف اگر الف ہو تو اس میں فاعل یہ حمزہ کے ساتھ بنتا ہے۔ کالا کی وجہ کالا میں پہلی الف ہے، فاعل بنانے کے لیے ایک الف لگاتے ہیں فاعل لام میں، تو یہاں پہ کیا حمزہ لگا، قائلن۔ کانا سے کائنن، کاما سے قائمن، تابا سے تائبن، دیکھیں سب میں حمزہ لگ رہا ہے۔ ہدا سے ہادن، ہدایت دینا، ہدا سے جب فائل بنائیں گے الف لگانے کی بجائے کیا ہے، ہادن بنے گا۔ اسی طرح قدا سے قادن، جزا سے جازن، ہدا سے مہدیون، اس میں فائل سے مفعول کیسے بنتے ہیں، ہدا سے مہدیون، قدا سے مقدیون، جزا سے مجزیون۔ مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے شروع میں میم، آخری حرف سے پہلے واو لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں واو نہیں لگا، یہاں پہ یا کی وجہ سے جو ہے ان کا مفعول جدا آیا۔ دعا سے مدعون، اسی طرح کاف با را سے اکبرو سب سے بڑا، احبا سب سے زیادہ پیارا، اصل میں احببو تھا۔ ادنا سے زیادہ قریب، زیادہ گھٹیا، ازکا سے زیادہ پاکیزہ، اشکا سے زیادہ بدبخت، یعنی یہ اکبرو کے وزن پہ جب آتے ہیں اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تسنیہ کی علامتیں کیا ہوتی ہیں جو دو پر دلالت کریں، ہم نے دیکھا تھا آنی اینی، یعنی الف نون زیر سے اور یا نون زیر سے، جیسے مسلم سے مسلمانی، مسلمینی۔ مونس کے لیے بھی یہی ہے، آنی اینی، مسلماتن سے مسلمتانی، مسلمتینی۔ جمع جو تین سے زیادہ پر دلالت کرے اس کے لیے کیا لگاتے ہیں، واو الف، الف نون اور یا نون زبر کے ساتھ۔ مثلا مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں وونا اینا، تو کیا ہوگا، مسلم سے مسلمونا، مسلمینا۔ اور مونس کے لیے کیا ہوگا، الف تا لگاتے ہیں، مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن۔ مسلم ان سے ہماری گردان کیا بنے گی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمونا، مسلمینا۔ اور مونس کے لیے کیا بنے گی، مسلماتن سے مسلمتانی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن۔ تو واحد تثنیہ اور جمع کی پہچان کیجئے۔ ظالمتن واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے، جی واحد ہے اور واحد۔ وہ ہے مونس ہے، ظالمانی واحد، تثنیہ تسنیہ، جمع میں سے کیا ہے، تسنیہ، تثنیہ تسنیہ، مذکر کی ہے۔ ظالمینی، تسنیہ، ظالماتن مذکر جمع، وہ مذکر مونس جمع جمع، نہیں ہے، سوری مذکر جمع مونس ہے جمع، ظالمونا، تو یہ جو ہے غلطی سے ظالماتن مونس کی جمع ہے، مونس جمع، ظالمونا یہ آ گیا مذکر جمع، جمع، ظالمینا، مذکر جمع، ظالماتن، یہ تسنیہ مذکر تسنیہ ہے، مونس کی ہے، تانی تائے تانی سی آ رہا ہے۔ فعل کی اقسام کیا ہوتی ہیں، فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل، فعل امر کام کرنے کا حکم دینا یا نہیں۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، مثلا ناصرا اس نے مدد کی، ضربا اس نے مارا، سامعا اس نے سنا۔
فتح اس نے کھولا، کاروما وہ معزز ہوا، حاسبہ اس نے حساب کیا۔ یہ 6 باب ہیں جو کہ 3 حرفی جو ہے ماضی کے باب ہیں، نصرہ، دربا، سامیہ، فاتحہ، کاروما، حاسبہ۔ فعل ماضی کے درمیانی حرف کی حرکت کے اختلاف کی وجہ سے 6 مشہور اوزان بنتے ہیں: دربا یدربو، نصرہ ینصرو، سامیہ یسمعو، فتح یفتح، کاروما یکرم، حاسبہ یحسب۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر ماضی میں عین کلمہ زبر ہو اور مضارع میں بھی زبر ہو تو باب فتح ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں عین کلمہ پیش والا ہو اور مضارع میں بھی پیش والا ہو تو باب کروما ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں عین کلمہ زیر والا اور مضارع میں بھی زیر والا ہو تو باب حسیبہ ہوتا ہے۔ 3 تو یہ ہو گئے، دونوں میں زبر، دونوں میں پیش، دونوں میں زیر۔ اور اگر پہلے ماضی میں زبر لیکن مضارع میں پیش ہو باب نصرہ ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں زبر مضارع میں زیر ہو باب دربا ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں زیر مضارع میں زبر ہو باب سمیہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، دونوں پہ زبر ہو باب فتح، دونوں پہ پیش ہو باب کروما، دونوں پہ زیر ہو باب حسیبہ۔ اگر ماضی میں زبر مضارع میں پیش باب نصرہ، ماضی میں زبر مضارع میں زیر باب درب، ماضی میں زیر مضارع میں زبر باب سمیہ۔ ہمارے پاس فاعل لام سے ایک ہے فعلن، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، کام کا نام ہے فعلن، فعل۔ جب اس کا ماضی کا بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے اور آخری پہ زبر آئے گا، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے گا، تو یہاں پہ ہے فعلا، یہ ماضی ہے۔ جب اس کا مضارع بنائیں گے تو شروع میں علامت مضارع یا لگائیں گے اور آخری حرف کو پیش دے دیں گے تو یہ مضارع بن جائے گا یفعلو۔ اور اس سے جب ہم امر بنائیں گے تو علامت مضارع کو گرا دیں گے، آخری حرف کو سکون دیں گے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ایک حمزہ لگائیں گے تو وہ بن جائے گا افعل۔ ہمارے پاس ایک مصدر ہے ظلمن، تو ظلمن سے ماضی کیا بنے گا؟ بنائیں ظلما، ظلما، اور مضارع کیا ہوگا؟ یظلم، یظلم، یظلمو، اور یہ یظلمن لکھا ہے، یہ یظلمو ہوگا، ٹھیک پیش آئے گا۔ آگے امر کیا ہوگا؟ ازلم، ازلم، حمزہ لگا دیں گے۔ ازلم، اچھا، علم ایک مصدر ہے، اس سے ماضی کیا بنے گا؟ یہ سمیہ کے وزن پہ آتا ہے تو علم، لہذا علیما۔ ماضی میں یہ پکی بات ہے، پہلے اور آخری حرف پہ ہمیشہ زبر آتا ہے، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، تو علیما سے کیا ہو جائے گا؟ یعلمو، اور امر کیا ہوگا؟ علم۔ ہمارے پاس علم، ایک ہے فعل اخذن، مصدر اخذن، تو اس سے جو ہے ماضی کیا بنے گا؟ اخذ، اخذا، اخذ، مضارع یاخذ، یاخذ، امر کیا ہوگا؟ خذ۔ خذ، ایک ہمارے پاس مصدر ہے دعاؤن، تو ماضی کیا بنے گا؟ دعا، دعا، اور مضارع یدعو، یدعو، امر یدعو، ادعو، ادعو، ہدا، ہدا، ہدایتن، ہدایت، ہدایاتن جو ہے، ہدایاتن جو ہے کیا؟ یہ مصدر ہے، ماضی کیا ہوگا؟ ہدا، ہدا، مضارع یہدی، یہدی، امر اہدی۔ اہدی، وعدن ہمارے پاس ایک مصدر ہے، تو اس کا ماضی بنائے وعدہ، وعدہ، مضارع یعید، یعیدو، امر یعید، اد۔ اد، اسی طرح دیکھیں قولن ہمارے پاس مصدر ہے، تو ماضی کیا ہوگا؟ قال، قالا، مضارع یقول، یقولو، اور قل، امر اس کا ہوتا ہے کل۔ قل، شدن ہمارے پاس ایک مصدر ہے، تو ماضی اس کا کیا بنے گا؟ شدہ، شد، مضارع یشدو یا یشدد، 2 طرح کا سے بنتا ہے۔ امر بھی اسی طرح 2 دفعہ بنے گا، شدہ، شدہ یا اشد۔ یہ جن کے آخر میں شد ہوتی ہے، 2
رف یکساں ہوتے ہیں، ان کا امر جو ہے وہ شد کے ساتھ بھی بنتا ہے، شد کھول کے بھی بنتا ہے۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع جو زمانہ، حال اور استقبال پہ یعنی مستقبل پر جو ہے وہ دلالت کرے۔ مثلا یدربو، ینصرو، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یکرمو وہ جو ہے مہربان ہوتا ہے یا ہوگا، یحسبو وہ حساب کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل ماضی کے شروع میں علامات مضارع میں سے کوئی علامت لگانے سے بنتا ہے۔ علامات مضارع ہم نے دیکھ لیا تھا 4 ہیں، جن کے مجموعے کو آتین یا اتنی سے یاد کرتے ہیں، یعنی حمزہ، تا یا نون۔ مثلا حمزہ، تا، یا اور نون، یہ کیا ہے؟ علامت مضارع ہیں۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ بمعنی میں، جیسے ادریبو، ادریبو میں مارتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، اکرمو میں معزز ہوتا ہوں، اسمعو میں سنتا ہوں، احسبو میں حساب کرتا ہوں، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ تا کے معنی ہوتے ہیں بمعنی تم یا وہ عورت، تا 2 کے لیے ہوتا ہے، سامنے والے تم یا پھر وہ عورت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا تدریبو تم مارتے ہو یا مارو گے، یا وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تفتحو تم کھولتے ہو یا کھولو گے، یا وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی۔ تکرمو تم جو ہے کرم عزت کرتے ہو یا کرو گے، یا وہ عورت عزت کرتی ہے یا کرے گی۔ تحسبو تم حساب کرتے ہو یا کرو گے، یا وہ عورت حساب کرتی ہے یا کرے گی۔ یا کے معنی ہوتا ہے وہ، مثلا یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یکرمو وہ کرم کرتا ہے یا کرے گا، یحسبو وہ حساب کرتا ہے یا کرے گا۔ نون کے معنی ہوتے ہیں ہم، مثلا ندربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، نفتحو ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نکرمو ہم کرم کرتے ہیں یا کریں گے، نحسبو ہم حساب کرتے ہیں یا کریں گے۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر زمانہ حال میں حکم پر دلالت کرتا ہے سامنے والے کے لیے۔ مثلا ادرب تو مار، افتح تو کھول، انصر تو مدد کر، احسب تو حساب لے، اکرم تو کرم کر، اسمع تو سن۔ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل امر جو ہے حاضر کے سامنے کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ مثلا علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اگر ساکن ہو تو ایک حمزہ بڑھا دیتے ہیں، اور آخری کو حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ مثلا تنصرو سے کیا ہوگا؟ تا گرائی، آخری حرف کو ساکن کیا اور ایک حمزہ لگایا، یہ بن گیا انصر۔ تفتحو سے تا گرائی، آخر میں سکون کیا، ایک حمزہ لگایا، یہ بن گیا افتح۔ اگر درمیانی حرف پر پیش ہو، یعنی عین کلمے پہ پیش ہو مضارع میں، تو الف پہ پیش لگاتے ہیں، دمہ لگاتے ہیں۔ اور اگر زبر یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں کسرہ لگے۔ مثلا انصر میں دیکھیں سواد کلمہ عین کلمہ ہے، اس پہ پیش ہے، اس لیے اس کے دمہ پہ پیش لگے گا انصر۔ اور اسی طرح افتح میں دیکھیں تا پہ زبر آ رہی ہے، یہاں کسرہ دیں گے یعنی افتح۔ اسی طریقے سے جو ہے ادرب، ادرب میں جو ہے زیر آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی زیر ہی دیں گے۔ مثلا مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں افتح تو مذکر کھول، افتحا تم 2 مذکر کھولو، افتحو تم سب مذکر کھولو۔ مؤنث کے لیے دیکھیں افتح تو ایک مؤنث کھول، افتحا تم 2 مؤنث کھولو، افتحنا تم سب مؤنث کھولو۔ افتحنا کی نون کو نون نسواں کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ در ذیل صیغوں کے فعل امر بناؤ۔ تدرب، تدرب سے کیا بنے گا فعل امر؟
تا ہٹا دیں، ادرب با کو ساکن کریں، ایک حمزہ ادرب لگا دیں، کیا ہو جائے گا؟ ادرب۔ ادرب تنصرو سے کیا بنے گا؟ انصر انصر۔ انصرو نہیں بنے گا، آخری حرف امر کی پہچان یہ ہے کہ آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس پہ جزم ہوتا ہے، انصر۔ تکرمو کیا ہوگا؟ اکرم اکرم، اکرم کیونکہ اس کے عین کلمہ را پہ پیش ہے، اکرم ہو جائے گا۔ اسی طرح تسمعو سے جو ہے فعل امر کیا بنے گا؟ اسما اسما۔ تفتحو سے کیا بنے گا؟ افتح۔ افتح تحسبو سے کیا بنے گا؟ احسب احسب۔ تغفرو جو ہے اس سے کیا بنے گا؟ تغفر سے اغفر تقطعو سے کیا بنے گا؟ اقتا تحذرو سے کیا بنے گا؟ احذر زبر تو ہاں، احذر 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 بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تنظرو سے کیا بنے گا؟ انظر انظر۔ انظر تاکلو سے کل او کل، کیونکہ لام کلمہ پیش ہے۔ تعمرو سے کیا بنے گا؟ مر اس کا عمر نہیں بنتا، اس کی وجہ یہ ہے جب تا کو گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو سکون دیتے ہیں، تو یہ جو شروع کا الف ہے کمزور حرف ہوتا ہے، امر بناتے ہوئے کمزور حرف گر جاتا ہے، تو مر میں دیکھیں میم پڑھا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ نہیں لائیں گے، یہ ہوگا مر۔ تحکم سے کیا ہوگا؟ احکم احکم۔ اور تقتلو سے کیا ہوگا؟ اقتل۔ اقتل تکراؤ سے کیا ہوگا؟ اقرا اقرا، کیونکہ را کلمہ جو ہے عین کلمہ اس پہ زبر ہے، عین کلمہ پہ زبر ہو یا زیر، دونوں حالتوں میں حمزہ کے نیچے زیر آتا ہے۔ تعیدو عید ہوگا، کیونکہ تا کو گرائیں گے، آخری حرف کو سکون دیں گے، عین کے نیچے زیر ہے، اس لیے حمزہ نہیں لائیں گے، کیا ہوگا؟ ہونا چاہیے تعیدو سے عید، لیکن برخلاف قاعدہ کبھی کبھی یہ ادود کے پیٹرن پہ بھی آتا ہے۔ تو ہمارا آج الحمدللہ تیسرا عشرہ جو ہے کل سے شروع ہو جائے گا، آج 20ویں جو ہے تراویح ہے، تو آئیے دعا دیکھتے ہیں تیسرے عشرے کی۔ اللہم اجرنی من النار، مختصر سی دعا ہے اور بہت ہی ہے، یعنی رمضان کے اندر آپ نے جو ہے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کثرت سے مغفرت مانگنی ہوتی ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے، دوسرا درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ بخشش مغفرت مانگے۔ اللہم اجرنی من النار، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، یہ مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے اسی کی طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو ہے پرانی دعا کیا ہے۔ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، مختصر سی جو ہے آیت ہے، 4 حرف۔ وَرْزُقْنَا، اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ، اور آپ، خیر بہتر رازقین، رزق دینے والے ہیں، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حدیث دیکھیں آج کی، اصدق الرؤیا بالسحر، 3 الفاظ کے اتنے مختصر ہے، یعنی بچوں کو بھی آپ یاد کرا سکتے ہیں۔ اصدق الرؤیا بالسحر، سب سے سچے خواب سحری کے وقت کے ہیں۔ تو اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سحری کے وقت خواب دیکھنے کو سچا خواب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت دل و دماغ سکون میں ہوتا ہے، اس وقت فرشتے ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے
اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں پوچھ لیجئے۔ اب یہ 2-3 لیکچر ہیں جس میں ہم نے بنیادی گرامر جو ہے سیکھنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ جو ہے شروع کریں گے، اور اس کی ہم نے 30 آیتیں اس کورس میں پڑھنی ہیں۔ تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے